بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضوری بیٹھی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیچھے میں نے آپ کو ڈینگی بخار سے بچاؤ کا قرآن پاک کے حوالے سے 3-4 اس میں چیزیں بتائی تھیں۔ ان شاء اللہ جس نے وہ استعمال کی ہوں گی اب تک اس کو ماشاءاللہ فرق پڑ چکا ہوگا۔ اب میں ایک اور آپ کو اب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی ناموں کا، اور بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس میں کیا آ جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت آ جاتی ہے، باقی ہر قسم کے رشتوں میں محبت آ جاتی ہے، اور بھی کئی چیزیں جو اس میں آئیں گی اور جو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں بیوی میں نچاکی ہو جاتی ہے، یا بیوی روٹ کے میکے چلی جاتی ہے، میاں ادھر سے پریشانی ہوتی ہے، تو اگر پھر میاں کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ کرے تاکہ اس کی جو بیگم روٹ کے گئی ہے واپس آ جائے اور ان دونوں میں محبت قائم رہے۔ اور اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اگر آپ نے پڑھی اور اس کے اوپر آپ چلتے رہے نا، تو پھر یہ نچاکی اور آپس میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان چیزوں پہ ہم توجہ نہیں دیتے، تو اس لیے یہ سارے مسئلے مسائل پہ پیدا ہوتے ہیں، جن کے لیے پھر آپ کو یہ وظائف بتائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تو یہ چیز اس پہ ہوگی۔ اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں جی کاروبار جیسے ملکی حالات جا رہے ہیں بہت خراب ہے، کئی گھروں کے اندر بیماری آ گئی ہوئی ہیں اور اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ پراپر علاج اچھی جگہ سے کیا جائے۔ پھر ایک کامن آ جاتا ہے، شادیاں نہیں ہو رہی، رکاوٹ آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی اتنا پڑھ لکھ کے لوگ گھوم رہے ہیں، ادھر سی وی دے ادھر سی وی دے، ملازمت نہیں مل رہی۔ اور کچھ بچے یا بڑی یہ شکایت کرتے ہیں جی کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ذہن ہمارا کام نہیں کرتا، یعنی پڑھائی پہ صحیح فوکس نہیں ہوتا۔ تو جب ایک آپ کو ویسے یا تھوڑا سا میں ایک چیز آپ کو تھوڑا سا کٹ کر کے بتا لوں، جب بھی آپ کبھی فارغ ہو نا، تو میں نے ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ 10 دفعہ درود ابراہیم پڑھ دیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا، شیطان سے بھی بچیں گے، اس کے بعد برائیوں سے بچیں گے، تنگ دستی سے بچیں گے، اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے آپ بچیں گے، کیونکہ یہ اتنا پیارا درود شریف ہے ماشاءاللہ۔ سارے درود شریف اچھے ہیں لیکن میں درود ابراہیم کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کئی گھروں میں مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ جی بچے بری عادتیں اس کو پڑ گئی ہیں، نشے کی عادتیں پڑ گئی ہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہے جس سے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہوں گا کہ یہ بھی وظیفہ آپ نے لازمی کرنا، تاکہ اب جتنی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ڈسکس نہیں کی، وہ ان صفاتی ناموں کے ذریعے ہماری اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناموں سے پکار رہے ہیں۔ اور ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتے ہیں، اور اپنے جتنے بھی اس خزانے آپ کے اوپر نشاور کر دیتے ہیں، اور آپ کے سارے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں وظیفے کی طرف۔ پہلے آپ نے 2 دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیم، 2 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی نام۔ پہلے ہے یا وہابو، یعنی کہ سب کچھ عطا کرنے والا۔ جب آپ کوئی نام آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ مطلب بھی دیکھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے یا حنانو، یعنی کہ سب سے زیادہ مہربان۔ اس کے بعد آتا ہے یا منانو، یعنی بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے یا حلیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام میں نے آپ کو بتایا نا یا حلیم، یہ تو آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے، جیسے یا ودودوں کا میں نے بتایا تھا نا، اس طرح یہ نام بھی ساری اس میں خصوصیات، میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں بے شمار خزانوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ یا حلیم یہ وہ ہے نام جس میں یہ جو میاں بیوی کے درمیان میں نے کہا نچاکی ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس سے انشاءاللہ یہ پڑھنے سے وہ ہو جائیں گے۔ آپ نے اس کو کتنا پڑھنا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔
جب آپ یہ یا وہابو یا حنانو یا منانو یا حلیمو یا جب ایک دفعہ پڑھیں گے تو یہ ایک کل آئے گا. تو اسی طرح آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ 2 دفعہ درود ابراہیم پڑھ دینا ہے. تو یہ آپ کا وظیفہ ایسے کمپلیٹ ہو جائے گا. اور آپ نے یہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ اس کو آپ نے 5 دن لازمی پڑھنا ہے. اور کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عصر کے بعد پڑھ لیں تو بہت پاورفل ہوتا ہے، کیونکہ عصر عشاء کے درمیان ایک ایسی آتا ہے لمحہ جب قبولیت کا. تو میں اس لیے اس ٹائم کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں. اب میں نے پھر آپ کو ریپیٹ کر دوں. ایک تو محبت پیدا کرنے کے لیے، محبت کسی قسم کی ہوتی ہے، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں. زیادہ آج کل خاندان میں نچاکی ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ یہ کچھ ہو جاتا ہے. پرانے تو ہے نہیں، جب سب ایسے رہتے تھے. اب تو سب مٹھی ایسے ہوتی تھی، اب تو ایسے ہو گئی ہوئی ہے. تو اس کو ایسے دوبارہ کرنے کے لیے آپ ان ناموں سے اس کو ایسے دوبارہ بند کر سکتے ہیں. نمبر 2، پھر میں نے آپ کو کاروبار سے ریلیٹڈ چیز بتائیں، شادی کا بتایا، بیماری کا بتایا، بد بھی اس میں آ جاتی ہیں اور بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں، ایسے پیارے نام ہیں. جب ہم ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکار کے اور اپنی تمام جو اپنی پرابلمس ہیں اور اپنی مشکلات ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتی ہیں. اور کیوں اور اس میں کیوں زور دے رہا ہوں سنتی ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی اور نہیں، اس کے اپنے ہی ناموں سے پکار رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ کو تمام مختلف وظائف میں بتایا، جب اللہ تعالیٰ کو ان کے اپنے ناموں سے پکارا جاتا ہے نا، فریاد کی جاتی ہے، کچھ مانگا جاتا ہے نا، تو فوراً سے پہلے آپ کو سب کچھ ملتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرا جو حضوری بیٹھک کا فوکس ہوتا ہے وہ لوور اور مڈل کلاس طبقہ ہے، تاکہ یہی طبقہ آج کل پس رہا ہے. تو اس لیے میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ آپ لازمی ان چیزوں کو کریں تاکہ آپ ان مشکلات سے نکلیں اور ایک اچھی زندگی آپ سے کریں. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ کا نام ہو تو وہ یہ کر سکتے ہیں.